تجھ کو زندگی خوبصورت ہوئی. لباس تو پہن رکھا ہے لیکن گلا اتنا نیچے ہے کہ سینہ نظر آتا ہے، یہ ننگی ہے. چاک اتنا اونچا کر رکھا ہے کہ کوچ نظر آتی ہے، یہ بھی ننگی ہے. یا لباس اتنا ٹائٹ سلوا رکھا ہے کہ بدن کا ابھار، اونچ نیچ، شرم کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ بھی ننگی ہے. یا لباس اتنا باریک ہے کہ دھوپ میں سامنے آنے سے بدن جھلک جاتا ہے، یا پانی گرنے سے اندر کی کھال نظر آ جاتی ہے، یہ بھی ننگی ہے. بالکل مادرزاد ننگے رہنے میں اور اس طرح رہنے میں گناہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اس کو نبی فرما رہے ہیں کہ بہت سی لباس پہننے والی لباس کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ ہے وہ ننگی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے جو لباس اتارا ہے اس کا مقصد یہ بیان کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. لباس کا پہلا مقصد ہے شرم کی چیزوں کو چھپانا. شرم کی چیزوں کو چھپانا. مرد کی شرم کی چیزیں آپ سمجھ گیا، پچھلا اور اگلا راستہ، یہ شرم کی چیز ہے. گھٹنے سے لے کر ناف تک، گھٹنے سے لے کر ٹونڈی تک، مرد کے لیے اگلا پچھلا یہ پورا چھپانا فرض ہے. اگر گھٹنے سے نیچے کھل جائے اچھی بات تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال چل جائے گا. مرد کا یہ بازو کھلا رہے، کندھا کھلا رہے، سینہ کھلا رہے، پیٹ نظر آ جائے، پیٹھ نظر آ جائے، پسندیدہ بات تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی حالت میں نماز بھی ہو جاتی ہے. اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ آگے پیچھے چھپا ہوا ہے، فرض ادا ہو گیا، نماز ہو جائے گی. لیکن عورت کے لیے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک یہ پورا بدن چھپانا فرض ہے. یہ سب سطر میں شامل ہے. پورا بدن، نہ اس کی کان نظر آنا چاہیے، نہ بالی نظر آنا چاہیے، نہ گلا نظر آنا چاہیے، نہ ہنسلی نظر آنی چاہیے، نہ سر کے بال نظر آنے چاہیے، نہ یہ بازویں نظر آنی چاہیے، نہ کوچ کا کوئی حصہ نظر آنا چاہیے، نہ پاؤں کا کوئی حصہ نظر آنا چاہیے. یہ سب سطر چھپانا فرض ہے. اب اگر لباس اتنا باریک پہنا گیا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز جھلک جاتی ہے تو اللہ کی قسم وہ ننگے ہونے کے حکم میں ہے. یا مرد نے ایسا لباس پہنا ہے، خوب ٹائٹ پہنا، موٹا لباس پہنا، لیکن بدن کا اونچ نیچے نظر آتا ہے تو وہ بھی ننگے حکم میں ہے. جیسے ہمارے آج کل کے نوجوان بچے لوور کیا وہ پہنتے ہیں، یا پرانے زمانے کی پینٹ پہنتے ہیں بالکل کسی ہوئی، کتنی موٹی جانگ ہے کہ یک چوتر کیک کلو کے، یہ سب سمجھ میں آتا ہے. یہ سب حرام ہے، یہ سب ننگے ہیں. اسی بے حیائی بے شرمی کے ساتھ اپنے گھروں میں گھومتے ہو، اپنا اگلا پچھلا سارا نمایاں کرتے ہو. کپڑا ڈال رکھا ہے لیکن نمایاں تو سب ہو رہا ہے، دکھائی تو سب دے رہا ہے. یہ سب ننگے ہونے کے حکم میں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے ہے. اس لیے آپ لوگ دھیان دیں اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر. ان سب کے لباس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور شریعت کے مطابق لباس یہ ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا ہو، بدن جھلکتا نہ ہو، بدن کے ابھار نظر نہ آتے ہوں، بدن کا کوئی حصہ غیر مرد کی نگاہ وہاں نہ پڑے. یہ عورتوں پر فرض ہے. عورتوں پر تو فرض ہے، لیکن مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح پردہ کروائیں. اگر آپ نے کاہلی برتی، سستی برتی، اپنی مستورات کو اس طرح پردہ نہیں کروایا اور خدا نہ خواستہ وہ پکڑی گئی، دوزخ میں گئی، تو جنت آپ کو بھی نہیں ملے گی. سن لینا اچھی طرح، جنت آپ کو بھی نہیں ملے گی. سن رکھی ہوگی تم نے یہ بات، جب کوئی عورت دوزخ میں جائے گی تو 4 مردوں کو لے کر جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو جنت اور دوزخ سب کا نظارہ آپ نے کیا تھا. تو حضور نے فرمایا سب سے بڑی تعداد دوزخ میں نے عورتوں کی دیکھی، بڑی تعداد. اور مدینے میں جیسے ہی آپ معراج سے واپس آئے اور مدینے میں آپ نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، تو یہ تقریر کی، اے عورتوں اپنی جان بچاؤ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے تمہیں اپنے زیورات ہی صدقے کرنے پڑے، اپنی جان بچاؤ، تمہاری بڑی تعداد میں نے دوزخ میں دیکھی. لیکن جب بڑی تعداد ان کی جائے گی، وہ ایک جائیں گی تو ہمارے ان کے ساتھ 4 اور جائیں گے. اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ ذمہ دار کہلاتے ہیں. اگر ان لوگوں نے اپنی بہنوں میں، بیٹیوں میں، بیویوں میں
شرم اور حیا کی باتوں کو برداشت کیا ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے، جنت کی مہک بھی نہیں پائے گا۔ تو نبی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، نبی تو دین پہنچانا ہے۔ اس نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، 3 قسم کے لوگ ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، مسلمانوں میں بھی ایسے بدقسمت ہیں جن کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی، جنت سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، ان تینوں کی تو میں شرح نہیں کر سکتا، وقت بہت محدود ہو رہا ہے۔ ایک قسم اس میں سے دیوس ہے، الدیوس۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے اللہ کے نبی؟ آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔